تیسرا ایک سوال یہ کیا جا رہا ہے، کیا پرماننٹ ٹیٹو اسلام میں الاؤ ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس کی روایت کرتے ہیں کہ لعن اللہ الواشمۃ والمستوشمہ۔ الواشمہ اور المستوشمہ یہ ٹیٹو لگانے والے اور لگوانے والے، یہی دو اس سے مراد ہیں۔ وشم کہا جاتا ہے کہ جسم کے کسی بھی حصے کو کھرچ کر اس میں کوئی مادہ ایسا بھر دینا کہ پھر اس کے بعد وہ کبھی ختم نہ ہو۔ تو اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لعنت بھیجی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو واشمہ اور مستوشمہ پر، ٹیٹو لگانے کا کام کرنے والے پر بھی اور جو طلب کر کے لگواتا ہے اس پر بھی جب آپ نے لعنت بھیجی ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ یہ اسلام میں گناہ کبیرہ ہے۔ بڑے بڑے گناہ جن کا شمار کیا جاتا ہے تو ان گناہوں میں گناہ کبیرہ میں اس کا شمار ہوتا ہے، چنانچہ یہ حرام ہے، یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ ایک اور سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ پیدل حج کا کیا حکم ہے؟ جس بندے کو سواری میسر نہیں ہے اور اگر وہ بندہ پیدل حج کرنے کے لیے نکلتا ہے تو پھر وہی ایک اس کا اپنا راستہ ہے کہ وہ پیدل ہی حج کرنے کے لیے نکل رہا ہے، مشقت سفر کی برداشت کر رہا ہے، تو بالکل کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ باقی جب ہر طرح کی سہولتیں میسر ہیں، اس کے باوجود اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا چاہتا ہے تو پھر یہ بالکل بھی درست بات نہیں ہے کہ ہر طرح کی سہولتیں ہونے کے باوجود کوئی یہ نظر مان لے یا ایسا عزم کر کے نکلے کہ میں پیدل ہی حج کروں گا، تو ایسے بہرحال کام نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ جہاں آدمی کے لیے میسر نہ ہو وہ بندہ اگر مشقتیں برداشت کرتا ہے تو اس کے لیے وہی ایک راستہ ہے، ٹھیک ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، وہ کرے گا۔ لیکن جس آدمی کے لیے سواریاں میسر ہیں یا دوسرے اور ذرائع میسر ہیں اور وہ بغیر چلے پیدل جانے کی بجائے سواریوں پر سوار ہو کر حج کر سکتا ہے، تو ایسے بندے کو یہی سب کام کرنا چاہیے، بلا وجہ اپنے آپ کو مشقت میں نہیں مبتلا کرنا چاہیے۔